ذی الحجہ کے ایام ہیں نا، ان میں اکثر عبادتیں ایسی ہیں جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے. یہ صرف یہ ٹریننگ دینے کے لیے جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے کر لو. اب اگر تم اپنے آپ کو غلام سمجھو گے، آپ نے دیکھا ہوا فوج میں جب ٹریننگ ہوتی ہے نا ISSB کی، اس ٹریننگ کے بعد جب کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں، بلکہ ٹریننگ اس کے بعد ہوتی ہے ISB کے سلیکشن کے بعد، تو اس میں بعض دفعہ فوجی یہ بھی جو آفیسر ہے نا وہ خام خواہ کے کام فوجیوں سے لے رہے ہوتے ہیں. جاؤ یہ بالٹی وہاں رکھ کے آؤ. وہ بیچارہ وہاں رکھ کے آتا، کہہ رہے واپس اٹھا کے لے آؤ. وہ واپس اٹھا کے لے آتا ہے. یہ ٹریننگ اس سے کیوں کروائی جا رہی ہے؟ اس کو کیوں کی اجازت نہیں ہوتی؟ آپ کے کوئی ریلیٹیو ہوں فوج میں تو آپ ان سے پوچھیں. یہ ٹریننگ اس لیے کروائی جا رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ جو ماتحت فوجی ہے اس نے کیوں سیکھ لیا نا تو یہ جنگ کے میدان میں تنگ کرے گا پھر. حالانکہ کیوں تو بنتا ہے نا، سر آپ نے یہ مجھ سے بالٹی ابھی وہاں رکھوائی ہے، اگر وہاں ضرورت نہیں تھی تو واپس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ رکھوائی کیوں؟ یہ نا فوج میں ایسے کام بہت کروائے جا رہے ہوتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاؤ، بھاگتے ہوئے واپس آؤ، رک جاؤ وہیں پہ. یہ ٹریننگ کیوں کروائی جاتی ہے کہ جنگ کے موقع پر ان میں اطاعت کا جذبہ ہو. ایسا نہ ہو کہ جنگ میں جب فائر کا آرڈر دیا جا رہا ہے تو یہ اپنے آفیسر سے آ کے پوچھ رہے کہ میں فائر کیوں کروں. اب یہ فوجی نا ان کو آفیسر ان کو گھنٹہ بیٹھ کے نقشے سمجھا رہا ہوگا، ایکچولی وہاں سے حملہ ہو رہا ہے تو یہاں سے ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں بٹن دبانا چاہیے، تو اس سے جنگ ہار جائیں گے ہم. تو اللہ یہ چاہتے ہیں. شیطان کو اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے فوراً کہا کیوں؟ یہی غلطی ہوئی تھی نا شیطان سے. شیطان نے کہا کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، تو آگ بہتر ہے مٹی سے، آگ مٹی کو کیوں سجدہ کرے؟ اللہ نے اس کو ڈیٹیل نہیں بتائی کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا لیکن اس میں صلاحیتیں تم سے زیادہ. ایسا نہیں کیا اللہ نے. وہ پھر اللہ نہیں رہتا نا اگر وہ سمجھانے بیٹھ جائے. اللہ نے کہا بھائی سجدہ کرو، اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اللہ نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی. اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے، نکل جا میرے دربار سے. تو شیطان کو پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر بھی کیوں پہ اب تک کیوں پہ اٹکا ہوا ہے وہ. ٹھیک ہے نا، کس پہ اٹکا ہوا ہے؟ کیوں کروں میں پرانا بھی ہوں، میں زیادہ عبادت گزار بھی ہوں، اور مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. یہ میرے سامنے جیسے آفس میں نیا امپلائی آئے اس کی تنخواہ زیادہ ہو تو پرانے والے کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سر یہ جونیئر ہے مجھ سے، آپ میری کوالیفیکیشن دیکھیں، یہ میٹرک پاس آیا ہے، مجھے 50,000 مل رہے ہیں، اس کو لاکھ روپے مل رہے ہیں. زیادہ باس سے لڑیں گے تو باس کہے گا بھائی کمپنی میری ہے، تیری ہے یا میری ہے، میری مرضی میں تجھے جتنا دوں. باس تو پھر بھی شاید بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دے، مگر اللہ سمجھانا نہیں چاہتے. اس لیے نہیں چاہتے کہ پھر غلام تو نہیں ہوئے نا، یہ تو تم خدا ہو گئے، ہم تمہارے غلام ہو گئے، ہم تمہاری معاذ اللہ مخلوق ہو گئے. تو جیسے شیطان کے پاس کیوں کا آپشن نہیں تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہمیں اسلام میں جتنی عبادتیں دی ہیں نا ان کی لاجک آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. نماز ہر مذہب میں ہوتی ہے، روزہ میں ہماری باڈی کا فائدہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، بیوی بچوں کے ساتھ محبت ہے، یہ سب چیزیں ان کی لاجک ہے. دنیا میں ہر قوم کہتی ہے ایسا ہونا چاہیے. بقرعید کے دنوں میں جانور کاٹنا، کوئی غیر مسلم پوچھے کہ اس کی لاجک کیا ہے، بھائی ہمارے گاڈ کا، ہمارے خدا کا، ہمارے اللہ کا حکم ہے، اس نے کہہ دیا ہم کریں گے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. تو حج کے احکام بھی ایسے ہی ہیں. حج میں آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج کی سارے ارکان ایسے ہیں جو دیوانگی پر مبنی ہیں. اسلام صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے. احرام میں آپ صاف ستھرے نہیں رہ سکتے. اسلام میں سر کے بال رکھنے کا حکم ہے. ہمارے نبی نے کبھی بال سر منڈوایا نہیں ہے زندگی میں، کہیں حدیث میں نہیں ملتا، لیکن حج عمرے کے موقع پہ منڈوایا. اسلام دین فطرت ہے نا، تو اصولی طور پر یہی ہے کہ سر کے بال زینتیں رکھنے چاہیے. اسلام صلہ و لباس پہننے کا حکم دیتا ہے. ہمارے نبی بھی صلہ و لباس پہنتے تھے. گوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمیں لباس، صلہ و لباس پہننا مسلمانوں سے سیکھا ہے، ہم نے تہذیب مسلمانوں سے سیکھی ہے، لیکن حج کے موقع پر آپ کو صلہ و لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے. تو نمازیں اپنے وقت پہ پڑھنے کا حکم ہے. حج میں آپ کو مزدلفہ میں مغرب کی نماز قضا کرنے کا حکم ہے. تو یہ سارے کام ایک عام روٹین سے ہٹ کے کروائے جا رہے ہیں. کنکریاں ماری جا رہی ہیں، حالانکہ وہاں شیطان نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی تو اس طرح سے تھوڑی مارنے کا حکم ہوتا، پھر تو اٹھا کے مارتے ہیں نا پتھر. آپ کا کوئی دشمن آپ کے سامنے آئے تو آپ کنکریاں ایسے ماری جاتی ہیں نا، تو اگر واقعی ہے تو پھر تو اٹھا کے مارو. لیکن کیا ہے، یہ تمام کام صفا اور مروہ پہ دوڑ رہے ہیں.
حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، اس کی تو کوئی لاجک تھی نا، بچہ پیاس سے بلک رہا تھا. ہم جو دوڑ رہے ہیں اس کی کیا لاجک ہے سوائے نقل کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری ٹریننگ ہمیں کروائی جا رہی ہے کہ کچھ دیوانہ پن بھی، مجنون پن بھی اپنے اندر پیدا کرو. ایک شعر سنا کے بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لیلا مجنو کے واقعات قصے آپ نے بہت سنے ہوں گے نا. مجنو کیا کرتا تھا، لیلا جہاں رہتی تھی نا، تو پہلے زمانے میں محبوبہ تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا. پردے کا ماحول تھا، مردوں کے پہرے ہوتے تھے. مجنون دیوانہ ہوا تھا لیلا پر. تو وہ لیلا کے گھر کے قریب جا کے جو گلی محلے کی دیواریں تھیں نا، ان کو چومنا شروع کر دیتا تھا اور چکر بھی لگاتا تھا. کبھی اس گلی سے نکل کے وہاں جا رہا ہے، وہاں سے نکل کے یہاں آ رہا ہے. تو لوگ اسے کہتے ہیں بیوقوف آدمی، اینٹوں کو چوم رہا ہے، دیواروں کو چوم رہا ہے اور بار بار یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. تو اس نے شعر میں یہ بات سمجھائی، کہتا ہے امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. کہتے ہیں لوگوں میں پاگل نہیں ہوں جتنا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہوں، مگر اتنا نہیں ہوں جتنا سمجھ رہے ہو. میں جو در و دیوار کے گرد چکر لگا رہا ہوں اور در و دیوار کو چوم رہا ہوں، خدا کی قسم ان دیواروں میں کچھ بھی نہیں رکھا. مجھے ان دیواروں سے محبت نہیں ہے جو مجھے تانے دے رہے ہو نا، اینٹوں سے اور گارے سے اور چونے سے محبت کر رہے ہیں. نا ان دیواروں کی نسبت میری محبوبہ کی طرف ہے. اس میں محبوبہ رہتی ہے، اس محبوبہ کی وجہ سے اس گلی اور ان دیواروں سے مجھے محبت ہے. تو حج کا فلسفہ اس عاشق نے اپنے ایک شعر میں سنا دیا. ہمیں بھی بیت اللہ سے بذات خود کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ تو پتھر کی اینٹیں ہیں. ہم جو اس کا طواف کرتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں اور ملتزم کو کے غلاف کو پکڑ کے روتے ہیں، تو یہ صرف اس لیے ہے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. آج اللہ کہہ دے یہ میرا گھر نہیں ہے، ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں رہے گی بیت اللہ کی. ظاہر ہے نہیں کہے گا، اس نے تو قیامت تک کے لیے اس کو اپنا گھر بنا دیا ہے. تو ہمیں صفا اور مروہ سے بذات خود کوئی لگاؤ نہیں ہے. ہمارے رب نے کہہ دیا کہ میری ایک بندی تھی جو یہاں قربانی دی اس نے، اور اس نے صفا مروہ میں دوڑ لگائی، تو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا جب تک اس کی نقل نہ اتارو. تو یہ ساری دیوانگی ہے، بیت اللہ کے گرد گھومنا اور صفا مروہ کے چکر لگانا اور جا کے کنکریاں مارنا، وقوف عرفہ کا طواف. کیسے ہے نا کہ یہاں سے پہلے منی جانا ہے. کیوں جانا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. پھر منی سے عرفات جانا ہے. کیوں جانا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی گئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے یہ. پھر عرفات سے پورا 10 لاکھ 11 لاکھ 12 لاکھ کا مجمع مزدلفہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایسے چیونٹیوں کی طرح، جیسے بہت رش ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے پہلے حج کیا ہے، اتنا رش، اتنا کراؤڈ. وہ سارا مزدلفہ بھاگ رہا ہے کہ بس فجر سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں. کیوں بھاگ رہا ہے بھائی؟ کیا ہے وہاں پہ؟ کیا مٹھائی بٹ رہی ہے وہاں پہ؟ کیا بالوشاہی بٹ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اس لیے کہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. پھر وہاں سے سارے کنکریاں مارنے کے لیے جا رہے ہیں. بھائی کیوں اتنی جلدی؟ کیا ہے تمہیں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا. تو یہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اور پھر ساری زندگی کیا بن کے زندگی گزارو؟ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو. تو جو اللہ کا بندہ بننے کے تصور سے جائے گا وہ بندہ، پنجاب میں کہتے ہیں نا بندہ بن بندہ، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو جو بندہ بننے کے تصور سے جائے گا وہ بندہ بن کے آئے گا. اور جو ویسے ہی جائے گا کہ چلو یار ایک اسلام کا رکن پورا ہو جائے، تو جیسا جائے گا ویسے کا ویسا واپس آئے گا. جیسے کہ ہم میں بہت سارے لوگ میرے جیسے نالائق ہوتے ہیں، وہ جس طرح جاتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ویسے کے ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. دوبارہ سے وہی گناہ شروع ہو جاتے ہیں. جس نے وراثت کھائی ہے وہ وراثت نہیں دیتا، جس کو فحش چیزوں کی عادت ہے وہ فحاشی میں پڑا ہوا ہے، جس کو پینے پلانے کی عادت ہے وہ اسی میں پڑا ہوا ہے، جو برائیاں ہمارے جو رشوت لے رہا ہے وہ رشوت لیتا رہتا ہے. ان میں کوئی چینجنگ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ حج کے فلسفے کو سمجھے بغیر جاتا ہے اور ایک رسم کے طور پر وہ حج کو ادا کرتا ہے. تو اگر ہم یہ تصور دماغ میں رکھ کے جائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے اور وہاں ٹریننگ کرنی ہے کہ آئندہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم کیوں نہیں کریں گے، جیسے جیسے رب کا حکم ہے ویسے ویسے ہم نے کرنا ہے، تو میں حلفیہ کہتا ہوں کہ حج آپ کی زندگی کو مکمل پلٹ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما، جو باتیں ہم نے سنی ان میں کمی کوتاہی کو معاف فرما اور ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جنہوں نے بھی حج کا ارادہ کیا ہے ان کے سفر کو آسان فرما.
اے اللہ ہماری زندگیوں میں اس سال ہمارے لیے حج کو مقدر فرما، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، صحت اور عافیت کے ساتھ حج کی توفیق نصیب فرما، اور حج کی مکمل برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔